بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو میں بڑی اہم معلومات دینے لگا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی بحث ہے جو ہمارے ہاں جذباتی لوگ بھی ہم بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ تو ہے۔ تو پاکستانی جذباتی قوم ہیں ہم، اور ہمیں اپنے مذہب سے بھی جذباتی طور پہ لگاؤ ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مذہب کا جو استعمال ہے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ہمیں استعمال جو کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور اس کو ڈسکرج کرنا چاہیے کہ اپنے عزائم حاصل کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہو اسلامی ٹچ کی تو وہاں پہ اسلامی ٹچ جو ہے جناب وہ سارے سیاستدان دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی بچوں نہ کھلو۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب مذہب کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی منافرت پھیلانے سے ریلیٹڈ بھی کچھ واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آج ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جو ڈان اخبار نے رپورٹ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے ایک ایسی جو ڈسکشن جو آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے، اس کے بعد جناب 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اور NCA جو ہے یعنی کہ جو برطانوی ایجنسی ہے اس حوالے سے، اور پیسہ جو کس کا تھا ملک ریاض کے حوالے سے بہت زیادہ بحث مباحثے سوشل میڈیا پہ دیکھے جا رہے ہیں معذرت، اور وہ مباحثے جو ہیں اب وہ جناب ہمیں پتہ نہیں مصروف کیوں کر دیا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی حد تک ہے، باہر اگر جاؤ تو لوگوں کو کوئی نہیں پتہ، بس ان کو اتنا کو پتہ کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے اور بشرا بی بی کو بھی سزا ہو چکی ہے۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے احتساب عدالت کا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور PTI کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب اتنے جا کے فوری طور پہ جائے گا اڑ۔ اب اڑتا میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ تو خیر نہیں اڑے گا، لیکن بہرحال یہ دو چار چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان کو سزا دینے کے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پہ جو تبصرے ہیں وہ طرح طرح کے تبصرے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہ تبصرے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور PTI کی آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر جو ہیں وہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور یہ سارا سوشل میڈیا عمران خان صاحب کا وہ جناب بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ٹویٹر جو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، جو آپ کہہ دیں ایکس کا جو ٹویٹس ہیں، ایکس پہ عمران خان PTI کا جو آفیشیل ٹویٹ جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے جناب ٹویٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کے لیے بنائی گئی القادر یونیورسٹی کے مجرم میں عسکری عدالت نے عمران خان کو سزا دے دی۔ اب آپ دیکھیں یہ ملک کے اندر فساد پیدا کرنے کی اور جگ رسائی کرنے کی یہ کوشش ابھی تک بے شک عمران خان کو کہا بھی گیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے منہ سے ایسی باتیں نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بھی ٹویٹ ہوتا ہے عمران خان کے PTI کے جو ایکس اکاؤنٹ سے، اس حوالے سے عمران خان تو کہتا ہے میں کیتے کوئی نہیں، میں تو جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ چلانے والے جناب اور ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی طاقتیں ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو چلا رہے تھے عمران خان صاحب کو، وہ والے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب فی الحال بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیسز بھی عمران خان پہ اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب اس حوالے سے تو اس طرح چل رہے ہیں۔ لیکن جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے اس پہ جو لوگ ان کو چلا رہے تھے پہلے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر کابینہ کے اجلاس سے اٹھ کے بھی سوشل میڈیا والوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ان کا بیرون ملک اور خاص طور پہ امریکہ سے چلتا ہے۔ تو بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ اسلامی ٹچ دے دیا گیا۔ بات یہاں پہ ایک بنتی ہے کہ جو پیسہ آپ نے کسی سے رشوت لے کے یا کسی کو مراد دے کے کسی کو فائدہ دے کے اور اپنا حصہ رکھا ہو
اور اس حصے کے ساتھ آپ نے ایک ٹرسٹ بنایا ہو اور وہ ٹرسٹ بھی صحیح طریقے سے رجسٹرڈ نہ ہوا ہو، یہ سچی بات ہے، تو پھر تھوڑے سے مسائل تو آپ کو پتہ ہو جاتے ہیں نا بھائی۔ تو صحافی ہیں کچھ جن کو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو 90% پی ٹی آئی ہے، تو وہ جناب ان کی آشرواد لینے کے لیے اور اپنا وی لاگ ہٹ کرانے کے لیے اور اپنا ٹویٹ ہٹ کرنے کے لیے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے بھائی، وہ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن بھی پھیلاتے ضرور ہیں بہرحال۔ لیکن ایک صاحب ہیں، ان کا نام امیر عباس ہے، اور انہوں نے کہا کہ 7 سال سزا دلوانا چاہتا تھا، کوئی عمران خان کو 7 سال سزا دلوانا چاہتا تھا، کوئی 10 سال اور کوئی 14 سال، لیکن ان ٹاؤٹس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ جو شخص فسطائیت کی انتہا جھیلنے کے بعد بھی یہ نعرہ مستانہ لگا رہا ہو کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ شعر انہوں نے لکھا۔ تو ایسے شخص کو صرف مزاحمت کی علامت بننے پر دی جانے والی یہ سزائیں کیا خاک زیر کر سکیں گی؟ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ ایسی انتقامی سزاؤں سے اپنی چھاتی چوڑی کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کر ان کی چھاتی پر مونگ دل رہا ہے۔ اچھا، یہ جناب اس طرح کے ٹویٹس آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جذباتی کی، تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں، وہ ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال جو چیزیں ہوئی ہیں اس حوالے سے تو سوالات تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے نا بھائی۔ تو عمران خان کو پھنسانے والے سارے کردار آج مفرور ہیں۔ یہ شفاعت علی ایک اور صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اکثر وہ بن جاتے ہیں، کریکٹر بن جاتے ہیں، ڈمی کریکٹر، بہرحال آرٹسٹ ہے۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے القادر یونیورسٹی کے قیام کے سنگین جرم پر عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی قید سزا سنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھونڈا کیس ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھونڈا ہے تو اڑ جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ جو اسلامی ٹچ دینے والی بات ہے نا، یہ میری سمجھ میں ویسے کوئی نہیں آگے۔ 240 بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے اور وہ مذہبی بھی تعلیم اور دوسری بھی تعلیم، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں فائلوں کو پہیے بھی لگاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے رشوت بھی دیتا ہوں، رشوت کے بغیر وہ مانے بھی تھے کہ میں رشوت دیتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے راتشی والمرتشی۔ اب ملک ریاض صاحب سے پیسے لے کے اگر آپ نے ٹرسٹ بنایا تو وہ پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ملک ریاض صاحب نے تو لنگر خانے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب وہ ملک صاحب خود کہتے ہیں کہ میں پیسے لیتا ہوں، رشوت دیتا ہوں، سر عام کہتے ہیں۔ تو قرآن نے تو اس کی سخت الفاظ مذمت کی ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جب پہیے لگاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اور عمران خان صاحب نے اگر ان کو رشوت دی یا لی اور ان سے لے کے اور یہ ٹرسٹ بنایا اور اس میں بینیفیشری جو ہیں دونوں ہیں عمران خان صاحب، اور ان کی بورڈ جو ہوتا ہے اس میں عمران خان کا نام ہے، اور بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہیں۔ تو اب رشوت کے پیسے پہ اس طرح کا اسلامی کام کرنا پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں، یہ تو آپ خود دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو دونوں پہلو رکھنے ہیں نا، ہم نے کوئی ایک سائڈ تو لینی کوئی نہیں۔ بہرحال خواجہ اعظم حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آج سچائی اور انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ عمران خان کا ایمانداری والا ڈھونگ جو ہے کھل کر سامنے آ گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن کیس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کے طور پر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ آج کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہو رہا ہے سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ سرکار کا پیسہ ملک ریاض کو کیوں دیا، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ جو پیسہ تھا وہ سرکار کا نہیں تھا، وہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیسہ تھا وہ جناب سندھ حکومت کا تھا، اور این سی اے نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ سرکار کا پیسہ تھا۔ بہرحال یہ ادھر سے جو ان کا فیصلہ ہے برطانوی عدالت کا بھی، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ سرکار کا، چلو کہہ لیں لوگوں سے ٹھگا ہوا پیسہ جو جناب سندھ حکومت کا بنتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی بات ہے، کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسے وہاں سے لوگوں سے ٹھگے گئے تھے۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، میں نے تو آپ کو بتانا ہے، لیکن آپ کی جو بات آپ کو جناب سمجھ آئے۔
اصل کیسر کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو جو سزا سنانا آئین و قانون کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے، اور آج جج کا کردار ایک سہولتکار کا تھا جس کو صرف فیصلہ سنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کہاں لکھا گیا، جو پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں، اس سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو پھر کس بات کا کیس بنتا ہے؟ عمران خان نے ایک اسلامک ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی جس کو ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اچھا، اسلامک ٹرسٹ یونیورسٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے تو اس ٹرسٹ کو صحیح طریقے سے رجسٹر بھی نہیں کروایا، اور اس کی رجسٹریشن بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی سامنے آئی ہیں چیزیں، اور ساتھ یہ بھی کہ جناب جو ٹرسٹ عمران خان صاحب نے بنایا ان کے جو اصل جو ٹرسٹ ہے اس کے مالکان کون ہے سمپل زبان میں؟ وہ تو عمران خان اور ان کی مشرف بھی ہیں، پہلے وہ بدلتے رہ گئے ہیں، پہلے بابر اعوان صاحب تھے، پھر اس کے بعد چینج ہوتے رہ گئے ہیں، اب جناب فرا گوگی بھی بیچ آ گئی، پھر اس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کے نام پہ وہ جناب ان بینیفیشری وہ ہیں، تو بس اب باقی آپ لگا لیں۔ تو یہ اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے ایک کہ انسان زیادہ دیر تک لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتا بھائی جان۔ تو بہرحال یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن میں تو آپ کے سامنے دونوں سائیڈوں کا موقف رکھنے کا پابند ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جج سے وہ ناصر جاوید رانا نے 18 دسمبر 2024 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر بتا دوں، جو کہ 3 مرتبہ مؤخر کیے جانے کے بعد جمعے والے دن ہی اڈیالہ جیل میں سنایا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا تھا جمعے والے دن ہی آتا تھا، تو وہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو فیصلہ سنایا گیا باقاعدہ جمعے والے دن ہی سنایا گیا ہے۔ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نیب نے جو بتایا نا، انہوں نے بتایا کہ ملک ریاض صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے موضع برکالہ تحصیل سہاوا ضلع جہلم میں واقع 458 کنال 4 مرلے اور 58 مربع فٹ زمین عطیہ کی ہے، جس کے بدلے میں اصل بات ہے یہ، باقی آپ ساری باتیں جو بھی لوگ ویلاگ کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ تو عمران خان نے جو خفیہ ڈیڈ تھی اس کے ذریعے لفافہ جو تھا وہ وہاں سے نکال یعنی کہ پاس کرا کے تو وہ بھیجا، لیکن اصل بات یہ ہے، اصل بات کیا ہے کہ جس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے مبینہ طور پر ملک ریاض کو 50 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ پیسے ملک ریاض صاحب کے تھے، یہ سودے بازی ہوئی ہے آپس میں کہ جناب تسی اے لو 50 ارب روپیہ تسی لے لو اور سانوں 1 ارب روپیہ دے دو، یا سانوں بھی زمین دے دو، ساڈا حصہ اتنے رکھ، بس اے ہے۔ تو پھر یہ سودا تھا جو عمران خان نے ملک ریاض کے ساتھ اس طرح کر کے کیا، اور وزیر اعظم تھے اس ٹائم، پھر ہیروں کی انگوٹھیاں لیں۔ آپ کو پتہ یہ نا وہ بار بار ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی بھی جناب آ رہی تھی آڈیو کال، جس میں جناب جو بشرا بی بی تھی انہوں نے بڑا کچھ مانگا تھا، تو یہ بات یہاں پہ بھی اس کو بھی مان لو نا بھائی۔ اور یہ جو تحقیقات تھی وہ اکتوبر 2022 میں نیب نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی تھی۔ نیب دستاویزات کے مطابق 3 دسمبر 2019 کو عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ملک ریاض کو برطانیہ سے ملنے والی 50 ارب روپے کی رقم بالواسطہ طور پر واپس منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہ رقم برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی کہ NCA کی جانب سے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سے منی لانڈرنگ کے الزام میں ضبط کی گئی تھی۔ بس اب عمران خان صاحب نے اپنا حصہ لیا، ملک ریاض کو پیسے واپس دے دیے۔ اب وہ پیسے جناب لوگ جو متاثرین پاکستان تھے، متاثرین سندھ تھے، ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اصل تو ہوتا نا انصاف، تو پھر اس طرح کرنا چاہیے، نام تحریک انصاف ہے ویسے تو بھائی جان۔ یہ ہے اصل بات کہ جو 50 ارب روپے کا جناب ملک ریاض صاحب کو پیسے ان کے واپس کر دیے، یہ پیسے ورنہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کیسی گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جان سارا کچھ خرید لیتا ہے، بڑا کچھ یعنی کہ ان کے خلاف بولا کرتے تھے، لیکن جب خود ان کو 2018 میں محکمہ زراعت کے کندھوں میں بٹھا کے عمران خان صاحب وارد ہوئے تھے، تو پھر اس کے بعد ملک ریاض صاحب کا پتہ چل گیا کہ وہ کتنے بڑے، بلکہ سارا پاکستان ہی خرید سکتے ہیں وہ، تو پھر ان کو بھی ان کے سامنے گرنا پڑ گیا،
تو ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ہم لوگ کہتے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے بھائی، ان کے پیسے جو انہوں نے پکڑے تھے 2 نمبر پیسہ وہ ان کو ہی دے دیا واپس، اور ان میں اپنا فائدہ لے لیا۔ اصل بات یہ ہے، موٹی گل، لیکن باقی لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی جگہ پہ، کسی کو اگر عمران خان پسند ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں ہونا چاہیے پسند۔ دوسری طرف آ جاؤ، چیچا وطنی میں امام مسجد کے خلاف توہین مذہب، نفرت انگیز تقریر، فرقہ واریت پر اکسانے کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ فوری طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب چیچا وطنی کے علاقے جناب کاسوال میں یہ گاؤں ہے، اس کا نام ہے 8/14 میں جمعہ کے خطبے کے دوران امام مسجد کی جانب سے توہین مذہب، نفرت انگیز تقریر اور فرقہ واریت پر اکسانے کے الزام کا مقدمہ درج ہو گیا، اور یہ جناب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جناب امام کی جامعہ عثمانیہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے خاص فرقے کے خلاف توہین آمیز جناب زبان کا استعمال کیا، نفرت انگیز مواد اور فرقہ وارانہ مواد سے بری ان کی تقریر بعد میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور پھر اس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور جو کارروائی ہوئی ہے وہ 295A لگی ہے ان پہ، PPC اور مذہبی گروہ کی بدنیتی پر مبنی توہین، PPC 298 توہین اہل بیت اور صحابہ کرام یہ لگی ہے، اور یہ نفرتیں پھیلانے والے اور فرقوں کی آپس میں لڑائی کرانے والے، اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح ہی اسلام میں کرپشن کے حوالے سے بھی بڑی سختی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الراتشی والمرتشی، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو باقی عمران خان صاحب نے جو کیا آپ کے سامنے، اور لوگ موٹی موٹی باتیں کر کے پیسے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جی وہ یونیورسٹی جو ٹرسٹ بنایا تھا وہاں پہ اسلامی تعلیمات شروع ہونے لگی تھی۔ باقی ڈانس ڈونس آپ کو پتہ ہے جلسوں میں وہ ہوتے ہیں سارے اسلامی ٹچ اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، لیکن جب جلسوں جلوسوں میں ڈانس اور ایسی لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، سارے غیر شرعی کام ہیں، تو یہ اسلام نہیں کہتا کہ یہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سچ بتا دیے بھائی نے، باقی آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ سچی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ مجھے فوری طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔